بات ہے، بیٹا بات کی عظیم نعمت ہے، لیکن بیٹی جنت کی ضمانت، خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ میری ماں بہنوں، ٹی وی کا ریموٹ دبا کر بچی کو چھپانے والی ماں ہو، کیا بات ہے، بچے نہیں چھپتے تو آج کل ٹی وی چالو کر دو۔ اچھا بچے چھپنے نہ لگے تو موبائل پکڑا دو تو چھپ جاتے ہیں، بچے بھی ہوشیار ہیں، بہت ہوشیار ہیں۔ حضرات، بیٹی پیدا ہوئی شاہ شجاع الدین کے گھر میں، بیٹی چلائی، رونے لگی، باپ اٹھا درختوں کا پتا توڑتا، دانتوں سے چبا چبا کر درود پاک پڑھ پڑھ کر اس کا رس بیٹی کے منہ میں ڈال دیتا۔ کھڑا کے بولو میرے پیارے، کیا بات ہے، کیا اور محبت سے بولو، تمہارے گھر بھی بچے پیدا ہو تو علماء کی زبان سے منہ سے میٹھی چیزیں چبوا کر درود پاک پڑھ کر بچے کے منہ میں ڈال دینا، قسم خدا کی تمہارا بچہ نیک بھی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا پیغام ہے، واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بیٹی چلاتی، باپ اٹھتا، باہوں میں لے کر آیت قرآن پڑھ پڑھ کر بیٹی کو نوریاں دیتا، بیٹی چپ جاتی، رات کے سناٹے میں بیٹی پھر چلاتی، ماں اٹھتی، باوضو ہو کر تہجد کی نماز پڑھ کر بیٹی کو دودھ پلاتی، بیٹی کو سکون میسر آتا، بیٹی سو جاتی، پھر سورج نکلتا، بیٹی رونے لگتی، ماں اٹھتی، جھولے میں ڈال کر آج کی زبان میں یوں کہہ کر چھپاتی، تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، بیٹی پلتی رہی، پروان چڑھتی رہی، قرآن کی تلاوتوں کے سائے میں، حدیث رسول کی گنگناہٹ کے سائے میں، چاشت و اشراق کے سائے میں، نمازوں کے سائے میں، روزوں کے سائے میں بیٹی پلتی رہی، پروان چڑھتی رہی۔ حضرات، بھائی کے دل میں بھائی کی یاد تازہ ہو گئی۔ بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، چھوٹا بھائی گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگایا، لگام تھامی، گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا، ایڑ لگاتا ہوا بھائی کے پاس، بھائی جان السلام علیکم، خیریت پوچھی۔ بھائی نے کہا بھائی جان اتنے دنوں کے بعد خیریت پوچھنے کا موقع ملا ہے۔ بھائی نے کہا بھائی جان صبح سوچتا تھا اب جاؤں گا، اتنے میں حکومت کی کوئی الجھن آن پڑتی، اس کو نپٹاتے نپٹاتے شام ہو جاتی، شام سوچتا تھا اب جاؤں گا، اتنے میں حکومت کا کوئی معاملہ آن پڑتا، اس کو نپٹاتے نپٹاتے صبح ہو جاتی، صبح شام کرتے کرتے اتنی مدت گزر گئی ہے، آج بڑی مشکل سے وقت نکال کر آیا ہوں اور ایک آرزو لے کر آیا ہوں، تمنا لے کر آیا ہوں، ایک خواہش لے کر آیا ہوں۔ خدا نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، مجھے بیٹا عطا کیا ہے، رشتہ لے کر آیا۔ اس رشتے پر آپ نے غور کیا نہیں کیا ہوگا نا، کہاں سے کریں گے؟ حضرات، ایک بادشاہ بھائی، کیا بات ہے، آج کل بیٹے کے باپ اگر لکھپتی ہوتے تو کروڑ پتی کی تلاش کرتے، کہاں سے دہیج ملے گا، کہاں ڈونیشن کا پیسہ ملے گا، کہاں سے کار ملے گی، کہاں بلیٹ ملے گی، کہاں ڈونیشن کے پیسے ملیں گے، کہاں ڈھیر سارے ساز و سامان ملیں گے۔ لڑکے کا باپ لکھپتی ہوتا تو کروڑ پتی کی تلاش کرتا، لیکن ایک بادشاہ بھائی کیا بات ہے، اپنی بیٹی کا لائی، اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ایک فقیر بھائی کی بیٹی سے آیا۔ کیا بات، بھائی جان آپ کو خدا نے بیٹی عطا کی، مجھے بیٹا عطا کیا ہے، رشتہ لے کر آیا۔ بھائی نے کہا بھائی جان کا بادشاہ کا لڑکا کا فقیر کی لڑکی ایسی کہ شادی ہو پاتی، لیکن بھائی برزد ہو گئے تو بھائی نے ٹالنے کے لیے کہا 3 دن کے بعد آئیے گا، جواب دیا جائے گا۔ بھائی کو رخصت کیا، جھوپڑی کے قریب گئے، بیوی نے پوچھا آپ کا بھائی آیا تھا؟ ہاں آیا تھا۔ کس کام سے آیا تھا؟ اور کس کام سے آتا؟ خدا نے انہیں بیٹا عطا کیا، مجھے بیٹی عطا کی ہے، رشتہ لے کر۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟
بیوی کہاں بادشاہ کا لڑکا کہاں فقیر کی لڑکی، ایسی کہ شادی ہو پاتی ہے؟ تو آپ نے ہاں یا نا میں کچھ تو جواب دیا ہوگا۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا بیوی وہ پرسد ہو گئے، ٹالنے کے لیے میں نے کہا 3 دن کے بعد آئیے گا، جواب دیا جائے گا۔ اچھا بھائی، عورتوں کی عادت ہوتی جب تک اپنی بات جڑ تک نہ پہنچاتے خاموش نہیں ہوتی جی۔ آپ کا بھائی اگر 3 دن کے بعد آئے گا تو آپ کیا جواب دیجئے گا؟ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا بیوی اس 3 دن کے اندر ہم اپنی بیٹی کی کہیں شادی کرا دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ شاہ شجاع الدین کرمانی کی بیوی نے کہا تھا جب تک بادشاہ تھے عقل بھی صحیح تھی، فقیر ہو گئے عقل بگڑ گئی۔ لوگ مہینوں رشتے تلاش کرتے ہیں، مہینوں کے بعد کہیں رشتہ طے ہو پاتا ہے، اور مہینوں کے بعد کہیں تاریخ رکھی جاتی ہے تب شادی ہو پاتی ہے۔ آپ 3 دن کے اندر شادی بھی کرا دیجیے، رشتہ بھی تلاش کر لیجیے گا۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا بیوی ان کو رشتہ تلاش کرنے میں مہینوں لگتے ہیں، جو اپنے سے اونچے کی تلاش کیا کرتے ہیں، میں اپنے سے نیچے کی تلاش کروں گا، منٹوں میں رشتہ طے ہو جائے گا۔ اور تمہیں اجازت دو۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے اجازت مانگی، آبادی کے قریب گئے، ظہر کی نماز مسجد میں سلام پھیرا، دائیں بائیں جھانکا، ہر چہرے کو بغور دیکھا، بغیر بولے آگے نکل گئے۔ عصر کی نماز دوسری مسجد میں سلام پھیرا، ہر چہرے کو بغور دیکھا، بغیر بولے آگے نکل گئے۔ مغرب کی نماز دوسری مسجد میں سلام پھیرا، ہر چہرے کو دیکھا، بغیر بولے آگے نکل رہے تھے۔ کچھ لوگ پیچھے لگ گئے، شاہ شجاع الدین کرمانی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ظہر کی کہیں پڑھتے، عصر کی کہیں پڑھتے، مغرب کہیں ادا کرتے، اور سلام کے بعد ہر چہرے کو بغور دیکھتے اور بغیر بولے آگے نکل جاتے۔ معاملہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا لوگو خدا نے بیٹی عطا کی ہے، بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ شاہ شجاع الدین کرمانی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے تو کسی کے باپ کے گھر جاؤ، خدائے پاک کے گھر میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا لوگو نمازی بیٹی کا رشتہ کسی کے باپ کے گھر میں نہیں، خدائے پاک کے گھر میں تلاش کیا جائے گا۔ کیا بات؟ دیکھا جائے گا کون سا بچہ، کون سا لڑکا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آج اگر ہر بیٹی کا باپ یہ طے کر لے کہ جب بھی بیٹی کا رشتہ تلاش کیا جائے گا، دیکھا جائے گا لڑکا مسجد میں آتا ہے کہ نہیں، تو ہر نوجوان اپنے آپ نمازی بن جائے گا۔ آج کل 2-4 جو بوڑھے نمازی ریٹائر ہونے کے بعد مسجد میں نظر آتے نا، اس سے زیادہ کئی نوجوان نمازی مسجد میں نظر آئیں گے۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اچھا نوجوانوں تم ہی بتاؤ، اگر یہ شرط لگا دی جائے تو مسجد میں آؤ گے کہ نہیں؟ آؤ گی کہ نہیں؟ پہلی سب میں نظر آؤ گے۔ شاہ شجاع الدین کرمانی عشاء کی نماز ایک مسجد میں داخل، سلام پھیرا، سارے لوگ چلے گئے۔ ایک دبلا پتلا سا نوجوان مسجد کے گوشے میں بیٹھ گیا، کبھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا، کبھی حدیث رسول پڑھتا، کبھی سجدے کرتا، کبھی رکوع کرتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، پھر جھٹپٹ اٹھا، باوضو ہو کر تہجد کی تیاری میں لگ گیا۔ تہجد سے فارغ ہونے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گیا۔ فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گیا۔ چاشت و اشراق سے جب فارغ ہوا، شاہ شجاع الدین کرمانی دھیرے سے اس کے قریب گئے۔ بیٹا تیرا گھر کہاں ہے؟ ابا حضور گھر اور میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سامنے چھوٹی سی جھوپڑی نظر آ رہی ہے، یہی اس فقیر کا گھر ہے۔
بیٹا تیری شادی ہوئی کی نہیں؟ ابا حضور شادی اور میں یہ خیال تو میرے دل سے کوسوں دور ہے. کون ایسا بیٹی کا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر کے زندگی بھر کے لیے مصیبت گلے خرید لے گا؟ نہ میرے پاس سر چھپانے کے لیے مکان ہے اور نہ کھانے کا انتظام ہے. میں دن بھر میں ایک روٹی کے برابر کماتا ہوں, چاہے وہ آدھے گھنٹے میں کما لوں, 1 گھنٹے میں کما لوں. اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں, اور اس ایک روٹی میں سے آدھی شام کھا لیتا ہوں, آدھی اپنے لیے صبح کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں. شاہ شجاع الدین کرمانی کو جن کی تلاش سے مل گئے, سبحان اللہ, برزد ہو گئے, اپنے ساتھ لیا, اپنی جھوپڑی کے قریب لے گئے. باپ نے داماد کو دولہا بنایا, ماں نے بیٹی کو دلہن بنایا. باپ نے نکاح پڑھایا, رخصتی کا جب وقت آیا باپ کی آنکھیں صابن بھادو کی طرح برسنے لگی, ماں کا آنچل بھیگ گیا. باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا, بیٹی آج تک کوئی سنت نبی کی مجھ سے چھوٹ نہیں پائی ہے. اس وقت میں رخصت کر رہا ہوں, تمہیں رخصت کرتے وقت